نحمده ونصلي على رسوله الکریم۔ صلاۃ التسبیح کی فضیلت اور اس کا طریقہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے عباس، اے میرے محترم چاچا، کیا میں آپ کی خدمت میں ایک گراں قدر عطیہ اور ایک قیمتی تحفہ پیش کروں؟ کیا میں آپ کو خاص بات بتاؤں؟ کیا میں آپ کے 10 کام اور آپ کی 10 خدمتیں کروں؟ یعنی آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں جس سے آپ کو 10 عظیم الشان فائدے حاصل ہوں۔ وہ ایسا عمل ہے کہ جب آپ اس کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اگلے اور پچھلے بھی، پرانے اور نئے بھی، بھول چوک سے ہونے والے بھی اور دانستہ ہونے والے بھی، صغیرہ بھی اور کبیرہ بھی، ڈھکے چھپے بھی اور اعلانیہ بھی۔ وہ عمل صلاۃ التسبیح ہے۔ میرے چاچا، اگر آپ سے ہو سکے تو روزانہ یہ نماز پڑھا کریں، اور اگر روزانہ نہ پڑھ سکیں تو جمعہ کے دن پڑھ لیا کریں، اور اگر آپ سے یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں 1 دفعہ پڑھ لیا کریں، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم زندگی میں 1 بار ہی پڑھ لیں۔ حضرت عبدالعزیز بن داؤد رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اونچے درجے کے ہیں، وہ فرماتے ہیں، جو شخص جنت کا طالب ہو اس کو صلاۃ التسبیح ضرور پڑھنی چاہیے۔ حضرت ابو عثمان زاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، غموں اور مصیبتوں کے وقت میں نے صلاۃ التسبیح سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں دیکھا، یعنی اس کے پڑھنے سے رنج و غم اور مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ صلاۃ التسبیح نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، ایک ساتھ 4 رکعتوں کی نیت باندھیں اور یہ نیت کریں، میں نے ارادہ کیا 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا قبلہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، یا دل میں خیال کر لے، زبان سے کہنا بھی ضروری نہیں ہے۔ تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لے اور ثنا پوری پڑھے، یعنی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، پوری پڑھ کر 15 مرتبہ بغیر ہاتھ چھوڑے کہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر قرات کرے، یعنی سورہ فاتحہ اور ساتھ میں کوئی اور سورت ملا لے، سورت ملانے کے بعد 10 مرتبہ وہی تسبیح پڑھے، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر رکوع میں 10 مرتبہ پڑھے، اور پھر رکوع سے اٹھ کر سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کے بعد 10 مرتبہ وہی تسبیح پڑھے، پھر سجدہ میں جائے اور سبحان ربی الاعلی کے بعد 10 مرتبہ وہی تسبیح پڑھے، پھر جلسہ میں دونوں سجدوں کی درمیانی حالت میں 10 مرتبہ وہی تسبیح پڑھے، پھر دوسرے سجدے میں سبحان ربی الاعلی کے بعد 10 مرتبہ پڑھے۔ یہ 1 رکعت مکمل ہوئی۔ پھر دوسری رکعت میں الحمدللہ شریف سے پہلے 15 مرتبہ، پھر سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ، اور رکوع اور قومیں اور دونوں سجدوں اور ان کے درمیان میں 10 مرتبہ اسی تسبیح کو پڑھے۔ اسی طرح تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی پڑھے، یعنی 1 رکعت میں 75 مرتبہ پڑھے۔
اور چاروں رکعتوں میں 300 مرتبہ پڑھے۔ اگر نماز میں تسبیح میں بھول ہو جائے، صلاۃ التسبیح میں اگر کسی موقع کی تسبیح کی بھول ہو جائے تو دوسرے رکن میں پڑھے، لیکن رکوع میں اگر تسبیح رہ گئی ہے تو قوم میں نہ پڑھے بلکہ پہلے سجدے میں پڑھے۔ اسی طرح سجدہ کی فوت شدہ تسبیح جلسہ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کی حالت میں نہ پڑھے بلکہ دوسرے سجدے میں پڑھے، کیونکہ قومہ رکوع کے بعد اور جلسہ مختصر رکن ہے، ان میں پڑھے گا تو طوالت ہو جائے گی جو ان کی واز کے خلاف ہے۔ مسئلہ صلاۃ التسبیح انفرادی نماز ہے، جماعت سے نہیں پڑھی جائے گی۔ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت پڑھی جا سکتی ہے، کوئی مخصوص سورت نہیں ہے۔ تسبیح کا شمار انگلیوں پر نہیں کیا جائے گا اور نہ تسبیح پر کیا جائے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، ویڈیو کو لائک، کمنٹ اینڈ شیئر کریں تاکہ اور لوگوں تک پہنچتی رہے۔ جزاکم اللہ خیر۔